دن کے اختتام کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ جب وہ نمودار ہوگا تو وہ ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہوگا۔ اس کی سواری میں کون سی طاقت تھی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ دجال کے بارے میں ہم مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ معتبر ذرائع جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ دجال کی کیا طاقت ہوگی اور دجال ان شیاطینی قوتوں کے ساتھ کس قسم کی تباہی پھیلا سکتا ہے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں دجال کی خاص سواری کے بارے میں ابن عباس، عبداللہ بن ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت دجال ظاہر ہوگا جب لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہوگا۔ دجال 40 دن تک دنیا میں پھرے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال چمکدار گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ دجال اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے کوئی گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو کسی تنگ ندی میں لے جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین بند کی جائے گی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ اس سے پہلے غروب آفتاب کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچ جائے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کا لشکر ہوگا، جس کے اوپر سبز رنگ کی چادر ہوگی۔ وہ ابو مراق کے ٹیلے پر آئے گا۔ وہ سب کو اس قدر بلند آواز سے پکارے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام مخلوقات اسے سنیں گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے۔ وہ خدا اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کی پیشانی پر کافر ضرور لکھا جائے گا، جسے صرف مومن ہی پڑھ اور پہچان سکے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر زمین پر چکر لگائے گا۔ اس سرزمین کا کوئی میدان، صحرا اور پہاڑ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اللہ ان دونوں جگہوں کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرے گا۔ جب دجال وہاں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتے اسے پھیر دیتے ہیں۔ یہ ایک عظیم پیشن گوئی ہے جو دجال کی ایک عجیب قسم کی سواری کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو آخری وقت میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر آسان اور سہل ہوگا۔ ان احادیث کی بنا پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور گدھے کو اپنا خفیہ رسومات میں شامل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن یہودی خفیہ طور پر گدھا لے کر یروشلم جاتے ہیں، جہاں اس گدھے کو مختلف رسم و رواج کے مطابق سجایا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی بڑی ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو وہی یاد ہے، اور آج یہ تمام احادیث ہم تک پہنچ چکی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایسا گدھا پیدا ہوگا اور اس میں یہ صفات پائی جائیں گی تو یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ گدھا دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ اس قسم کے عجیب و غریب گدھے کو کون جنم دے گا؟ اور یہ کہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آیا، عقل سے بالا تر ہے۔ بعض محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دبہ یا جانور کا استعمال ہوا ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق یہ ممکن ہے کہ دجال کی سواری اڑن تشتری ہو یا جدید طیاروں کی جدید شکل، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں سپر سونگ طیارے
ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز سے تیار کیے گئے ہیں، اور اڑن تشتریوں کی کہانیاں بھی گزشتہ 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئی ہیں۔ انہیں UFOs کہا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر UFO کے نظارے برآمد مثلث کے قریب واقع ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دجال کی سواری UFO ہو، جو کہ ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ یہ تمام چیزیں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جدید دور میں یہ UFO اور سپرسونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گے، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ ان جدید سواریوں یا کسی بھی جدید شکل کو پکڑ کر منٹوں میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ دجال کے ظہور کا وقت زیادہ دور نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجال قوتوں کے عظیم فتنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا ہم دجال کو اس کے حامی اور اس کی طاقتوں سے آگاہ کر کے ہی اس عظیم فتنے سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔